کیا بی ایل اے نے میزان چوک میں جلسہ نہیں کیا؟ اینڈ تو اس کا کوئی ایسی لا حاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے. ہم تو وہ پہلی آیت پہ بلیو کرتے ہوئے بلوچ بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں. آج میری ملاقات ہوئی میری اپنی اس بچی سے، اپنی بیٹی سے، اور کیونکہ پریس کانفرنس تو پہلے ہو چکی تھی اس کے بارے میں، آپ کو وہ سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس بچی کو آج چیف منسٹر ہاؤس بلاؤں، اس کو اس کی نئی زندگی پہ مبارکباد دوں، اور آپ کو ایک بار پھر پوری پاکستانی قوم کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہماری معصوم بچیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کو اس ایکسٹریم سٹیپ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے جس میں وہ اپنی جان جو ہے وہ بھی ضائع کر دیتی ہیں اور ساتھ میں معصوم لوگوں کا جو ہے ان کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے. تو اس بچی کو یہ ریئلائزیشن ہے. سب سے پہلے تو میں ان کے پیرنٹس کو، ان کے فادر کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آن دا ڈے جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی طرف سے ان کو جو میسج آیا کہ وہ اب شاید واپس نہ آئیں، تو ہی بجائے اس کے کہ وہ کچھ باقی پیرنٹس کی طرح خاموش ہو کے گھر بیٹھ جائے، اسے تگودے کی، اس نے جدوجہد کی اپنی طرف حکومت کے پاس. اس سے یہ ہوا کہ ایک تو یہ ایک قیمتی جان بچ گئی، ایک قیمتی سرمایہ خاندان کا بچ گیا، اور پھر ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس کی وجہ سے شہید ہو جانا تھا، جن لوگوں نے اس کی وجہ سے، جن کے بچوں نے یتیم ہو جانا تھا، اس کی وجہ سے جن کے سہاگ اجڑنے تھے، ان کی وجہ سے جن والدین کے نوجوان بچوں نے جانا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریڈٹ جو ہے وہ ان کے والد کو اور سیکورٹی ایجنسیز کو جاتا ہے کہ جنہوں نے اس پورے کیس میں بڑی محنت کے ساتھ اور ان کو اپریہنڈ کیا، اور ہم نے ان کو عزت دی. یہ عزت ہے جو ریاست بار بار دے رہی ہے. ریاست بار بار جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اتنی ہینیس کرائم کی، کیونکہ کرائم تو ہوا نہیں لیکن ایکسپیکٹیشن تھی، اس کے باوجود ہم نے ان کو گلے لگایا. میں نے آج چادر پہنائی ان کو، یہ ہماری بچی ہیں، ہم ان کو نہ صرف ویلکم کریں گے مین اسٹریم میں، ان کا لک آفٹر کریں گے. اور آپ کی توسط سے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، جو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، جب کبھی ان کا کسی بچے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جائے، جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے، تو آپ حکومت سے رابطہ کریں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود ہے، پاکستان کی فرنٹیئر کور وہاں پر موجود ہے، ایم پی ایز ہیں، نوٹیبلز ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو اپروچ کریں تاکہ اس قیمتی جان کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں نے شہید ہو جانا ہے ان کو بچایا جا سکے. تو میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کو ویلکم کرتا ہوں، مین اسٹریم میں ویلکم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ وہ جو پیغام اس نے اس دن بلوچوں کو دیا ہے، ان بلوچ بچوں کو دیا ہے جو ورغلائے گئے ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے معصوم بلوچ ہیں جو اس طرح مارے گئے ہیں. کیا اینڈ کیا ہے اس کا؟ اینڈ تو اس کا کوئی ایسی لا حاصل سی جنگ ہے جس جنگ میں یہ بلوچ کو دھکیلا جا رہا ہے. بلوچ، میں بار بار کہتا ہوں کہ عام بلوچ یہ فیصلہ خود کر لے کہ آپ ایک تعلیم یافتہ، آپ ایک جو برسر روزگار ہے، ایسی ایک بچی کو جو معاشرے میں اپنا ایک پازیٹیو انپٹ دے رہی ہے، اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے اس کے دماغ کی کنورژن کرتے ہیں، اور پھر اس کو کیمپس میں لے کے جاتے ہیں، اور ان کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خدا کی پناہ. تو وہاں پر جا کر آپ ان کو ایکسٹریم سٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں، سوسائڈل کراتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کی حکومت ایک عام بلوچ خاتون کو اٹھاتی ہے، اس کو پی ایچ ڈی کرا رہی ہے، آکسفورڈ میں کرا رہی ہے، ہارورڈ میں کرا رہی ہے، دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس دے رہی ہے، تاکہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کہا گیا، وہ اقرا صرف مرد کے لیے نہیں کہا گیا، وہ ہر انسان کے لیے کہا گیا. تو ہم تو وہ پہلی آیت پہ بلیو کرتے ہوئے بلوچ بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، بلوچستان کے بچیوں کے تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں. اور آپ ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو اٹھا کر اس جنگ کی ایندھن میں صرف اپنے ڈالرز کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح پنجگور کا کل واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک، انتہائی افسوسناک، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اب ایک سافٹ ٹارگٹ ہے
آپ سیکورٹی فورسز پہ حملے کرتے تھے, آپ جا کر لیویز پولیس پہ حملے کرتے تھے. جب وہاں پر پسپائی ملنے لگ گئی تو اپنی نیوسنس ویلیو بنانے کے لیے, اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کیا چوز کیے کہ معصوم ترین لوگ لیبررز ہیں, بلوچ روایات میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری بلوچوں پر ہے, اور آپ جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ وہ بیچارے سو رہے ہوتے ہیں, معصوم لیبررز ہیں, سافٹ ٹارگٹ ہے, آپ ریکی کرتے ہیں پورے شہر میں. جیسے میں نے آپ کہا کہ سرکاری جو تعمیراتی کام ہو رہے تھے وہاں پر تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں کہ یہ کس صوبے سے ہیں, کس صوبے سے ہیں, کدھر سے ہیں, ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا رہا. اب یہ ایک پرائیویٹ گھر میں کام کر رہے ہیں جس کا گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن بھی نہیں ہے, اور ایسے میں جا کے آپ ان کو ڈھونڈتے ہیں. آپ کی انٹیلیجنس جو ہے وہ شہروں کے اندر موجود ہے, لوگ آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ یہ پنجابی یہاں پر کام کر رہے ہیں, آپ جا کے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیتے ہیں. یہ کیسے ایسے بلوچستان آزاد ہوگا؟ یہ کیسے بلوچستان بلوچوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں؟ یہ کیسے بلوچستان کی خدمت ہے؟ خون کی ہولی کھیل کر, وائلنس کے ذریعے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں ایک باربر کی کیا حیثیت ہے اس جنگ میں. جب جنگ نائی دھوبیوں تک آ گئی ہے تو اس جنگ کو ترک ہی کر دیں. کیا آپ جا کے ایک معصوم باربر کو اس کی دکان پہ مار کے کہتے ہیں کہ یہ جی میں نے بلوچ کی خدمت کی؟ بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مین سٹریم میں پالیٹکس کریں. بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ بلوچ رائٹس کی بات پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کریں. بلوچستان اور بلوچ کی خدمت یہ ہے کہ آپ ان کے بچوں کو اسکالرشپس دیں, ان کو بہتر تعلیمی مواقع دیں, ان کو بہتر صحت کے مواقع دیں, ان کی بہتر ڈیولپمنٹ کرا سکے. تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنی اس بیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ریئلائز کیا اس نے کہ میں غلط راستے پہ. اس طرح کی سینکڑوں بچے اور بچیاں ہیں جو وہاں پر کیمپس میں موجود ہیں, وہ سب سے پہلے ان کا باہر کا راستہ منقطع کر دیتے ہیں, باہر کا رابطہ منقطع کر دیتے ہیں, تاکہ جو ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے یا جو ان کے برین میں زہر اگلا جا رہا ہے اس کی ریئلٹی باہر کی دنیا سے ان کو ہو ہی نہ. تو پیرنٹس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. وہ آپ کب تک دیکھیں, ریاست جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست کی ماں کا کردار ضرور ہے, وہ ہم کردار آپ کو دکھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ باپ کا کردار بھی تو ہے. وہ کردار بھی تو ہم نے ادا کر رہے ہیں. ہم ایک دفعہ ہوگا, دو دفعہ ہوگا لوگوں کو گلے لگائیں گے, لیکن تیسری دفعہ تو آپ ہمیں مجبور نہ کریں دیوار سے لگا کے کہ ہم وہ کام کرنے لگ جائیں اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف عام پبلک کا نقصان ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ میس مائگریشنز کرنی پڑے. جب ملٹری جاتی ہے یا آپریشنز ہوتے ہیں تو اس کے پھر اپنے کانسیکوینسز ہیں. ہم وہ نہیں چاہتے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ بلوچستان میں ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ہم یہ چاہتے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز کے ذریعے ان کو ختم کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ختم ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کی بات بالکل درست ہے, ہمیں اس پر مزید انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو میڈیا میں یا اس فورم پہ شیئر نہیں کی جا سکتی. جو ہی اس کی کوئی سالڈ چیزیں آگے بڑھیں گی, ایسا نہیں ہے کہ بڑھ نہیں رہی ہیں, وہ تو ظاہر ہے نیچرل کورس پہ بڑھ رہی ہے, اور اس کو اگر ہم آج میڈیا کی زینت بنائیں گے تو وہ ایکٹیویٹی ہماری ہارم ہوگی. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جب ایک کنکریٹ کامیابی حاصل کر لیں گے اس نیٹ ورک کے خلاف, سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے, آپ کی بات درست ہے کہ آپ کو ایک رائز نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک پینڈولم کی طرح یہ رائز جو ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. مچ کا اٹیک آپ دیکھ لیں, اس کے بعد ایک مستون کا اٹیک دیکھ لیں جو پہلے ہوئے تھے, تو یہ ایک پینڈولم کی طرح ہے. کبھی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, کبھی اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کو سینس آف سیکورٹی فیل ہونے لگ جاتی ہے, جب وہاں پر آپ کو امن فیل ہونے لگتا ہے, تو آپ امپیچمنٹ کی پالیسی پہ آ جاتے ہیں. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ 2021 میں 20 میں انہی دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا تھا, انہی دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا تھا کہ جائیں تاکہ ری گروپ ہو جائیں, ری اسٹرینتھن ہو جائیں. تو یہ اس لڑائی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارا پینڈولم لا اینڈ آرڈر کا ہماری سائڈ پہ آ جاتا ہے تو ہم سارے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, اور وہ گوریلا وار اسٹریٹجی کے تحت اپنے آپ کو ڈوسائل کر دیتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان پہ سختی ہوئی ہے, اور پھر وہ اپنے سلیپر سیلز جو ہیں ان کو ایکٹیو کر لیتے. مجھے یقین ہے کہ ود ان نو ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ دو کے جو واقعات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑے واقعات ہیں, سافٹ ٹارگیٹس جو ہیں وہ بالکل ٹارگیٹ ہوتے جا رہے ہیں.
لیکن 9 گول ایسے ہیں جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے روکے ہیں، وہ نظر نہیں آتے ہیں. وہ جو ایک گول ہو جاتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. دیکھیے گورنمنٹ نے تو، میں نے آپ کو بتایا اپنی ٹاک میں کہ ہمارے پاس آپشنز کیا ہے. ہمارے پاس آپشنز یہ ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو بہتر تعلیم کے مواقع دیں. ہمارے پاس دوسرا آپشن ہے کہ ان کی نوکریاں نہ بیچنے دیں. ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ایجوکیشن میں جو کام کیا، ہم نے کیا کیا ایجوکیشن میں یہ کیا کہ میرٹ کیا ہے، میٹرک، انٹر اور گریجویشن، ان تینوں کے نمبر ملا لیں، دیٹ از میرٹ. کیونکہ بیچ میں ہم جب رکھتے ہیں کہ ٹیسٹ لے گا، ایک بندہ انٹرویو لے گا، تو اس کا مطلب ہے ہم کاروبار کا حصہ بن رہے ہیں. ہم یہ کاروبار کرنے نہیں دیں گے. ہم گورننس کو دیکھیے، اس مخلوط حکومت کے ساتھ بلوچستان کی فیسلٹیز مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کی گورننس کی 100% وہ جو میں چاہتا ہوں، میں آج لیٹ می کنفیس کہ وہ شاید میں نہیں کر پا رہا ہوں. اس کی وجہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم، اس کی وجہ یہاں کا بیوروکریٹک سسٹم، بیوروکریٹک چین اور بہت سارے اس طرح کی فیسلٹیز ہیں. لیکن میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں دودھ اور شہد کی کوئی نہریں بہنے کے دعویٰ کر رہا ہوں، نہ کر سکتا. لیکن ایٹ لیسٹ وہ ڈائریکشن سیٹ ضرور کریں. بہت جلد ہم آپ کو اپنی ایک جو پالیسی سٹیٹمنٹس جو ہم فائل ورک کے تحت اپنی گورنمنٹ کو دیتے ہیں، یہی سی ایم کے پاس یہ پین ہے نا، کہ بندوق تو نہیں ہے، وہ میں آپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ شیئر ضرور کریں گے کہ جو ہم نے ڈائریکشنز دی اپنے پین کے ساتھ، وہ کیا تھیں. وہ تھیں کہ گورننس کو امپروو کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے. ابھی جیسے فار ایگزامپل سی ایم ہاؤس سے ہم نے سٹارٹ کیا رائٹ سائزنگ آف دا گورنمنٹ. دس از اگین اندر چیلنج. کرپشن از اے چیلنج. جو کام ہو رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے، کوالٹی از اے چیلنج. تو یہ سارے چیلنجز ہیں. بھرتیاں ہم نے بلوچستان حکومت کو بھرتی کی فیکٹری سمجھ لی، وہ بڑی وجہ ہے بیڈ گورننس. تو اس گورننس کو امپروو کرنے کے لیے میرے پاس نہ کوئی لاٹھی ہے، نہ میرے پاس کوئی جادو ہے کہ میں اس کو ایک چھڑی کے ساتھ اس کو امپروو کر دوں. گریجولی اینڈ سلولی ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم گورننس کو امپروو کر کے جو کمپلیمنٹ کرے گی ہمیں اس لڑائی لڑنے میں، جس لڑائی کی ہم بات کریں. دیکھیے آپ اس شہر میں آپ بھی پرانے ہیں اور ہم بھی یہاں پر گزارا نور الہی صاحب کبھی کبھار آتے رہے. کیا بی ایل اے نے میزان چوک میں جلسہ نہیں کیا؟ کیا یہاں پر رازق بگٹی صاحب کو، شفیق احمد خان صاحب کو، 8 پنجابی جو فوجی تھے ان کو ریلوے اسٹیشن پہ بے دردی کے ساتھ شہید نہیں کیا گیا؟ کیا پروفیسر ناظمہ طالب کو اس شہر میں نہیں شہید کیا گیا؟ آپ 2009 کے اخبارات اٹھا لیں، ڈیلی کی بنیاد پر کتنی کلنگز ہو رہی تھیں. میں نے آپ سے کہا دس از اے پینڈلم. ریاست ایکٹ جب کرتی ہے، ایک تو ہم ایکٹ بڑا سینسیبلی کرتے ہیں. جب سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے نا، اٹ از ناٹ سو ڈیفیکلٹ. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ جائے، آج میں ادھر سے شروع کر دیتا ہوں جی، مستونگ آنورڈ جو ہے میں گوادر تک سارے لوگوں کی مائگریشن کراتا ہوں اور ان کو ڈسپلیس پرسن بنا کے یہاں پر ٹینٹوں میں رکھتا ہوں، اور ایک طرف سے شروع کرتا ہوں اور سارے دہشت گردوں کو ختم کرتا ہوں اور دوسری طرف چلا جاتا ہوں. دس از واٹ یو وانٹ؟ دس از ناٹ پاسبل. یہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں. اٹ از پاسبل. کیا بلوچستان کے لوگ سوات کے لوگوں سے مختلف لوگ ہیں؟ وہ بھی تو ہمارا پاکستانی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئی بی اوز کے ذریعے، اسمارٹ کائنیٹک کے ذریعے صرف ان کو تکلیف پہنچائیں جو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ہر عام شہری کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم جذبات سے نہیں، حکمت سے یہ جنگ لڑیں گے، طریقے کے ساتھ لڑیں گے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی نظر آئے گا. اس بیچ میں ذاکر صاحب کو شہید کیا گیا، ان کے لوگوں کو بدلے میں مارا گیا. اور پھر یہ جو آپ کے ایک وہ نالا پار کے لوگ سیکیور ہیں، یہ سیکیور ہے کہ میجر بابر کے جو جنازہ جو ہے وہ میاں والی میں جا کے پڑھایا جاتا ہے؟ یہ سیکیور ہے جو 13 لوگ جو ہیں جن کا یہ پچھلے واقعے میں ایک کپتان علی جو تھا، جو ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، جس کا والد جو ہے وہ کینسر کے لاسٹ سٹیج پہ ہے، میں اس کے گھر گیا ہوں، آپ تو نہیں گئے نا؟ یہ سیکیور ہیں جو وہ اس طرح اپنی شہادتیں دے رہے ہیں؟ کیا میں سیکیور ہوں جو میرے 3 لوگ ابھی پچھلے ہفتے میں جو ہے وہ شہید کیے گئے؟ تو یہ جو ہے ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اپنی ذمہ داری سے مبرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نہ کسی پروپیگنڈا ٹول سے متاثر ہوں گے، ہم نہ کسی پروپیگنڈا سے متاثر ہوں گے، نہ کسی کے ہاتھ بلیک میل ہوں گے. دونوں کام کریں گے. جہاں پر عام بلوچ، عام نوجوان جو بیچارہ اسٹیٹ سے دور ہے اور اس کو اسٹیٹ سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو گلے لگائیں گے، اور جس نے آرمز اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ انہی طرح نپٹیں گے جس طرح وہ ہم سے نپٹیں.